یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کپڑوں میں لپٹنے والے رات میں قیام فرماؤ سوائے کچھ رات کے۔ اے کپڑوں میں لپٹنے والے، اب یہ نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیہ کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال عجیب نعت شریف ہے۔ یہ آیہ کریمہ، اس میں محبوب علیہ السلام اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ساری امت کو تہجد کی نماز اور قرآن کریم کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کی نماز جو ہے اس کا حکم فرمایا گیا اس آیہ کریمہ کے اندر۔ اے محبوب، یا ایہا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹنے والے۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا اے نبی، اے رسول، اے محمد، مگر فرمایا اے کپڑوں میں لپٹنے والے، اے کپڑوں میں لپٹنے والے۔ بڑا ہی پر لطف انداز اور بڑا ہی پر لطف خطاب اور بڑا ہی پر لطف ایک نظارہ ہے اہل محبت کے لیے، اہل طریقت کے لیے، کہ اے کپڑوں میں لپٹنے والے میرے محبوب۔ معلوم یہ ہوا کہ جو محبوب ہو اس کی ہر ادا پیاری ہوتی ہے، اس میں نقص معاذ اللہ الیاذ باللہ یا اس میں کوئی ایسی چیز کا تو تصور بھی نہیں ہے۔ جو محبوب ہو اس کی ہر ادا پیاری ہوتی ہے، ہر ادا پیاری ہوتی ہے۔ آہا، محبوب کی ہر ادا پیاری ہوتی ہے۔ محبوب کی ذات میں کوئی نقص تو کسی کو نظر ہی نہیں آتا۔ مثلا ایک کتاب میں نے پڑھا، کسی رسالے میں دو بندوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ وہ کہنے لگا میرا محبوب زیادہ پیارا ہے، وہ کہنے لگا میرا محبوب زیادہ پیارا ہے۔ اچھا، ان میں سے ایک کا جو محبوب تھا اس کی ایک آنکھ تھی۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ محبوب تو میرا زیادہ پیارا ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ تمہارا محبوب زیادہ پیارا ہے؟ اس کی تو ایک آنکھ ہی نہیں ہے، میرے محبوب کی دو آنکھیں۔ اب کمال اس نے جواب دیا، اس نے کہا نہیں، جو شان اور بزرگی اور جو خصوصیت اللہ نے میرے محبوب کو دی ہے وہ تیرے محبوب کے پاس بھی نہیں ہے۔ جس دنیا کو تیرا محبوب دو آنکھوں سے دیکھتا ہے، میرا محبوب اسی دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محبوب کے اندر کوئی
عیب، اگر کوئی عیب کا ایک شائبہ بھی ہو تو پھر وہ محبوب نہیں ہے، پھر وہ محبوب نہیں۔ آہا، اے کپڑوں میں لپٹنے والے، معلوم ہوا کہ محبوب کا کپڑوں میں لپٹ جانا بھی محب کو بڑا پیارا ہے۔ اور یہ محب ہے کون؟ خالق کائنات، اللہ رب العزت۔ اب اس آیہ کریمہ کا جو شان نزول ہے اس میں مختلف مفسرین کے مختلف قول ہیں۔ مثلا ایک قول تو یہ ہے کہ جب وحی کی ابتدا ہوئی، زمانہ وحی کے ابتدا میں جب وحی کی ابتدا ہوئی تو جب اللہ کا کلام، اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کچھ عجیب سی ہو جاتی تھی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ خوف سا، کچھ گھبراہٹ سی، کچھ ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ یا پھر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے کلام، اللہ کی وحی کے نازل ہونے سے ایک شرم، ایک حیا، یہ تو محبوب تھے ہی حیا والے، تو کپڑوں میں حضور لپٹ جایا کرتے تھے، کپڑوں کے اندر۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس حالت میں آپ کو یہ ندا دی گئی، اس حالت میں کہ اے کپڑوں میں لپٹنے والے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ویسے ہی چادر شریف لپیٹ کر آرام فرما رہے تھے۔ ہوتا ہے نا کہ اکثر لیٹ کر آپ چادر لپیٹ لیتے ہیں اپنے اوپر، کوئی کمبل، کوئی کھیس، کوئی دری آپ اپنے اوپر لپیٹ لیتے ہیں۔ تو تفاسیر میں آیا ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضور چادر شریف لپیٹ کر لیٹ گئے، اللہ کو حضور کی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا اے کپڑوں میں لپٹنے والے، اے کپڑوں میں لپٹنے والے۔ اس وقت حضور کو یہ ندا دی گئی۔ اچھا، بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد کچھ اور بھی ہے، کیونکہ حضور تو نبوت کا ایک ایسا آئینہ ہے کہ اگر آپ نبی نہ ہوتے تو پھر کوئی بھی نبی نہ ہوتا، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات ہی عدم سے منصع شہود پر وجود میں نہ آتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں اس سے مراد کہ ایک کپڑوں میں لپٹنے والے، یعنی اے نبوت کی چادر اوڑھنے والے، اے نبوت کی چادر اوڑھنے والے، کیونکہ اب ایسی نبوت کا اظہار ہوا تھا جس کے اوپر کم و بیش 1,24,000 نبیوں کا اختتام ہو رہا تھا۔ بس اب آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب تک ضرورت تھی تب تک وہ نبی آتے رہے۔ بھئی اب تو کامل، مکمل اور اکمل، اب آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ آہا، اے نبوت کی چادر اوڑھنے والے، کیونکہ یہاں پر آ کر نبوت کا اختتام ہوا اور نبوت مکمل ہوئی اور نبوت ختم ہوئی۔
اچھا، روح البیان میں اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا، یہ مختلف مفسرین نے جو اس کا شان نزول بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چادر مبارک اوڑھ کر آرام فرما رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ رب العالمین اس کو اشتیاق ہوا کہ میرا محبوب اس وقت چادر اوڑھ کر آرام فرما رہا ہے۔ اس کو اشتیاق ہوا کہ اس وقت میرا محبوب، یعنی جب دنیا سو چکی ہے تو یہ وقت وہ ہے کہ اب اس کو اٹھ کر مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کرنی چاہیے۔ آہا، اب اس کو اٹھ کر مجھ سے راز و نیاز کی، مناجات اور راز و نیاز کی اب باتوں کا وقت ہے۔ تو اللہ نے ندا کر کے جگایا، اے چادر اوڑھنے والے میرے محبوب، دنیا سو رہی ہے، یہ وقت ہے مجھ سے بات چیت کا۔ محبوب اس وقت ہم سے باتیں کرو۔ ویسے بھی جو محبوب ہوتا ہے، محب اور محبوب، ان کی جو راز و نیاز کی باتیں ہیں وہ ہوتی تنہائی میں یا ایسے وقت میں جب دنیا پاس نہ ہو، دنیا سو رہی ہو۔ تو تفسیر روح البیان والوں نے یہ بڑا عجیب و غریب ایک نقطہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسے تھا کہ حضور چادر مبارک اوڑھ کر آرام فرما رہے تھے، اللہ رب العالمین کو ایک اشتیاق ہوا کہ یہ ایسا وقت ہے کہ میرا محبوب مجھ سے مناجات اور راز و نیاز کی باتیں کرے، اور فرمایا اے محبوب، اے کملی اوڑھنے والے، یہ وقت ہے ہم سے باتیں کرو۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوا یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے، کیونکہ رات کو سو کر عشاء کے بعد جب بندہ سو کر اٹھتا ہے تو اب وقت کس کا شروع ہو جاتا ہے؟ تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہے وہ تہجد کی نماز نہیں چھوڑے گا کبھی بھی، وہ تہجد کی نماز کے پر قائم ہو جائے گا۔ تمام اولیاء کرام کی آپ سمان حیات بایوگرافی اٹھا لیں، ہر اللہ کا ولی آپ کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے گا، تہجد کی نماز آپ کو پڑھتے ہوئے نظر آئے گا۔ جو نیک صالحین بزرگ اولیاء اللہ رات کو یا تو ان کی خود آنکھ کھل جائے گی، اور اگر وہ سوئی 3-4 بجے ہیں پھر وہ کوئی الارم لگا لیں گے۔ آج ٹائم تھا 4:51 پر تہجد کی نماز ختم ہو رہی ہے، وہ دیر ہو گئی ہے، باقی منٹ کتنے بچی ہیں؟ 6 منٹ بچ گئی، اس میں چلو 2 نفل پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کر کے آئے، دیکھا تو 6 منٹ باقی تھے، جلدی سے 6 منٹ کے اندر 2 نفل پڑھ لو۔ اب اگر فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے 4:51 پہ اور 6 منٹ پہلے آپ نے تہجد پڑھ لی تو اس کا مطلب ہے تہجد ادا ہو گئی۔ اولیاء اللہ تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے، کچھ بھی ہو جائے۔ میرے حضور قبلہ و کعبہ عالم علمائی فاضل الوزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے، سیرت نگینہ رسول کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے تھے کہ جو درویش 3 دن جو درویش 3 دن جان بوجھ عمدن تہجد کی نماز چھوڑ دے، اس کا نام درویشوں کی فہرست میں سے نکال دیا جاتا ہے۔
کیونکہ اللہ کا ولی کبھی تہجد نہیں چھوڑے گا. اللہ کا ولی تہجد پڑھتے ہوئے نظر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تہجد کی نماز جو ہے پہلے پوری امت کے اوپر فرض تھی، مگر بعد میں تخفیف فرما دی گئی. تہجد کی نماز امت کے اوپر سے جان سے وہ پھر فرض نہیں رہی، اب یہ نفل ہو گئی، اب فرض نہیں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں، اور 6ٹھی نماز تہجد کی تھی. 6ٹھی نماز تہجد کی تھی. اسی لیے اولیاء اللہ جو ہیں یہ تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے. فجر کی اذان اگر آج فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے 4:51 پر، 4:51، تو اس کا مطلب ہے کہ 51 سے پہلے بڑے اولیاء اللہ کے علاوہ بڑے صالحین نیک لوگ جو 4 بجے، 4:15 بجے، 4:30 بجے اٹھ جائیں گے، 20 منٹ پہلے اٹھ کر جلدی سے وضو کر کے فجر سے پہلے 2، 4، 6 نفل پڑھ لیں گے. اب تہجد کے نفل ہیں کتنے یہ بتائیں؟ 12. تو اگر 10 پڑھیں تو تہجد نہیں ہوگی، اور اگر 8 پڑھیں تو، اور 6 پڑھیں پھر بھی نہیں ہوگی. نہیں، تہجد کے نفل 2 سے لے کر 12 تک ہیں. 12 تک حضور نے 12 بھی پڑھیں، اس سے کم بھی پڑھیں. تہجد کے نوافل جون سی ہیں. اگر کسی کے پاس 12 نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں، 10 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 4 پڑھ لے. اگر اس نے 2 نفل بھی فجر کی اذان نہیں، فجر کا وقت، جیسے کہ آج کا صبح فجر کا وقت تھا 4:51، 5 بجنے میں 9 منٹ پر تہجد کا وقت ختم ہو رہا تھا عشاء کا، اور فجر کا وقت شروع ہو رہا تھا. اگر اس نے 5 بجنے میں 9 منٹ سے پہلے بے شک 2 منٹ، 1 منٹ پر 5 سیکنڈ بھی پہلے اگر اس نے 2 نفل بھی پڑھ لیے تو اس کی تہجد کی نماز ہو جائے گی. اس کی تہجد کی نماز ہو جائے گی. میرے حضور قبلہ کعبہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب سے پہلے اٹھ کر 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھتے تھے، کیونکہ جلدی سے وضو کر آئے، وضو کے 2 نفل پڑھے. احادیث میں اس کی بڑی اب یہ نہ سمجھیں کہ یہ وضو کے نفل، یہ بھی تہجد ہو گئی، یہ بھی تہجد ہو گئی. کسی نے وضو کے جلدی سے 2 نفل پڑھے، عشاء کے پڑھنے کے بعد تہجد کے لیے سونا فرض ہے. اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد سوئے نہیں تو اب آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں، اب اگر آپ نفل پڑھیں گے رات کو جو بھی پڑھتے ہیں 2، 4، 6، وہ صلاۃ اللیل تو ہو جائے گی، مگر تہجد نہیں کہلائے گی. وہ جانسی ہے، تہجد کی نماز کے لیے سونا لازمن ہے. بھلے آپ 1 منٹ کی نیند لے لیں، اونگ لے لیں، آپ 1 منٹ کی نیند لے لیں. آپ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی اور خود میرے حضور قبلہ کعبہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ اور بے شمار بزرگوں میں جن کا کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. اچھا، اب جب عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تہجد نہیں پڑھی.
بھائی عشاء کے وضو سے تہجد کے لیے تو سونا لازمن ہے، تہجد کے لیے سونا لازم ہے، اگر سوئیں گے نہیں تو تہجد ہوگی نہیں۔ تو کیا یہ جو آپ سرکار کا قول ہے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، آہا، خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ یہ جو چھوٹا مرزا ہے، چھوٹا قادیانی چھوٹا مرزا جون سے، وہ ان باتوں کو مانتا ہی نہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ بابے یہ اس طرح کے لوگوں کو اپنے قریب پھٹکنے ہی نہیں دیتے، یہ اپنی بزرگی کا بھی ظاہر کرتے ہی نہیں ہیں، گندی نسلوں کے اوپر اور گندے دماغوں کے اوپر ان کی بزرگی اور پاکیزگی کا مرتبہ اور مقام بہت اوپر ہے۔ تو کہہ یہ رہا ہوں کہ اگر حضور غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حضور غوث اعظم نے تہجد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے۔ پڑھی کیسے پڑھی ہے؟ اونگ آ گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تہجد پڑھنے والے لوگ ہیں، کیونکہ فقہ کا ایک مسئلہ ہے، فقہ کا، شریعت کا ایک مسئلہ ہے۔ بھئی آپ کو بیٹھے بیٹھے آپ رات کو پڑھ لیں، آپ نے فرض ادا کر لیے، سنتیں ادا کر لی، اب بھلے آپ وتر پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں عشاء کے، یا اس کے بعد آپ کو بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، نیند کا حکم پورا ہو گیا، اب آپ تہجد پڑھ سکتی ہیں۔ جیسے آج کل سردیوں کے دن ہیں، عشاء کی اذانیں بہت جلدی 6:45 بجے شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک بندے نے 6:45 بجے عشاء کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز اس نے آدھے گھنٹے میں پڑھ لی، 7:15 بجے تک وہ عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کا وقت فجر سے پہلے شروع ہوتا ہے، آدھی رات کے بعد، آپ نے عموماً سنا ہوگا۔ مگر ایک بندے نے آج کل عشاء کی نماز، جیسے سردیوں کے دن ہیں عشاء جلدی ہو جاتی ہے، وہ 7:15 بجے عشاء پڑھ کر فارغ ہو گیا، لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، 2 منٹ اس کی نیند آ گئی، 5 منٹ اس نے نیند لے لی، 5 منٹ کے لیے وہ سو گیا، اب 7:20 پر اس کی آنکھ کھل گئی، تو اب وہ تہجد پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ اب وہ تہجد پڑھ سکتا ہے۔ تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رات کے آخری حصے میں تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، عشاء سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، فجر سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے فجر کا وقت، تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، نہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے جیسے ہی آپ کی آنکھ لگے گی، آپ نے عشاء 7 بجے پڑھی، 8 بجے پڑھی، 9 بجے پڑھی، 12 بجے پڑھی، جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھ کر آپ کی آنکھ لگی اور اب آپ کی آنکھ کھل گئی، 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، آدھے گھنٹے کے بعد آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسی وقت تہجد پڑھ لیں یا آدھی رات کے بعد پڑھ لیں یا آخری رات کے حصے میں پڑھ لیں، جس حصے کا ذکر احادیث میں آیا ہے کہ اس وقت اللہ اپنے بندے کو پکار رہا ہوتا ہے کہ جو مانگنے مانگ لو، اس وقت جو ان سے تہجد کا وقت اسی وقت جو ان سے شروع ہو جائے گا۔ تو جو حضور غوث اعظم نے فرمایا میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ غوث اعظم امام التقی والنقا جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام،
جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرا یہ شعر سن کر آپ لوگوں کی روحیں تازہ ہو گئیں۔ یہ نوجوان بچہ بہت زیادہ ہنسنا شروع ہو گیا، مگر اس کی ہنسی کے پیچھے ایک راز کی بات ہے، مگر وہ یہاں بتانے والی نہیں ہے۔ وہ مجھے معلوم ہے یہ بچہ کیوں ہنسا ہے، بہرحال بات بڑی پیاری ہے مگر بتانے والی نہیں ہے فی الحال۔ خیر، تو یہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازیں 6 فرض ہیں، 6۔ آہا، تو بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو درویش اللہ کا ولی 3 دن عمدن جان بوجھ کر ارادے سے تہجد کی نماز نہ پڑھے، اس کا نام درویشی میں سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، بھیکی کی ایک روایت، ویسے تو آخری جو فجر سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں بڑی بڑی کمال اور پیاری حدیث مبارکہ ہیں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ سے کہ ذکر فرماتے ہیں، بھیکی کی ایک روایت، کہ قیامت والے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، اور اس وقت منادی پکارے گا، اس وقت ایک آواز دینے والا آواز دے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا ہوتی تھیں؟ اچھا، برکت کے لیے کیا آپ لوگ بتائیں گے؟ آپ میں چلیں چھوڑیں، جو لوگ بھی تہجد کی نماز، جو لوگ یہاں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، قیامت والے دن جب ان کو میدان میں جمع کیا جائے گا تو ان کو آواز دی جائے گی جو تہجد پڑھنے والے لوگ ہیں، کہ بھئی یہ جو دنیا اکٹھی ہوئی ہے، یہ جو مخلوق خدا اربوں خربوں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں مسلمان، ان میں سے کہاں ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا ہوتی تھیں، جو راتوں کو اپنی خواب گاہ کو چھوڑ دیتے تھے، اپنے بستر کو چھوڑ دیتے تھے، اپنے آرام کو چھوڑ دیتے تھے، اپنی نیند کو چھوڑ دیتے تھے، اور حکم ہوگا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، اللہ کا حکم ہوگا کھڑے ہو جائیں وہ لوگ جو راتوں کو تہجد کے لیے اپنی خواب گاہوں کو، اپنے بستروں کو، اپنے آرام کو، اپنی نیند کو، اپنے سکون کو چھوڑ دیتے تھے۔ اچھا، وہ تھوڑے ہوں گے، حدیث میں وہ تھوڑے ہوں گے، مگر کمال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا بات ہے! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ نے ہمیں کیسے کیسے انعامات عطا فرمائیں۔ ہم ساری عمر یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ قیامت والے دن لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرنا، یا اللہ لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، میرے گناہوں اور میرے اعمال کو ننگا نہ کرنا، یا اللہ ہم پر اپنی رحمت اور پردہ پوشی، اس کا ایک پردہ ڈال دینا۔ مولا کریم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا جو رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھنے والے ہوں گے. وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دفتر عمل کھولا نہیں جائے گا, یہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کر دیے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ان سے تو جن لوگوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور تہجد بھی نہیں قضا انہیں دی, تو وہ اگر یہ کہہ دیں کہ میں جنت کے دروازے پر اس وقت تک کھڑا رہوں گا جب تک کہ میرا قیامت تک ایک ایک مرید جنت میں نہ داخل ہو جائے, وہ کون سی کوئی مشکل بات ہے. غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام, جس کی ممبر بنی گردن اولیاء, اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. اللہ ہم سب کو تہجد کے نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.